بڑی مسرت اور شادمانی کا لمحہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ قید خانے سے آزاد ہوتا ہے، قید خانے سے رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی مسرت اور سب سے بڑی شادمانی کی گھڑی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو موت کا جو فطری خوف ہے، موت کا جو فطری خوف ہے، اس خوف کے باوجود ایک مومن موت کے وقت ایک بہترین خوشی اور لذت اور سکون کو حاصل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین مومن کو موت کے وقت ایک نعمت عطا کرتا ہے، ایک انعام عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے ہی مومنوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب کسی مومن کا وقت قریب ہو جاتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے اور ملک الموت کا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے، تو رحمت کے فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، چل لوٹ چل اپنے رب کی طرف، چل لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اور اس رب کی طرف جس رب سے تو راضی ہے اور جو رب تجھ سے راضی ہے، جس رب سے تو راضی ہے اور جو رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور ایسے مومنوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جا، تو اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی میلی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے دنیا اور آخرت کا باہمی رشتہ۔ دنیا اور آخرت کے سلسلے میں ایک مومنانہ نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے اور آخرت کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ دنیا کے سلسلے میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اور آخرت کے سلسلے میں ہمارا تصور اور ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں اس تصور کو، اس نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک بامقصد زندگی گزار سکیں، ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں، اور یہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو سکے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو سکے۔ آج انشاءاللہ اسی مضمون کی طرف اور اسی مضمون کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا اور آخرت کا جو باہمی رشتہ ہے، دنیا اور آخرت کا جو تعلق ہے، دنیا اور آخرت کا جو ربط ہے، جو جوڑ ہے، شریعت نے اس کو کس نظر سے دیکھا ہے، شریعت نے کیسے اس کو سمجھایا ہے اور کن مثالوں کے ذریعہ اس کو واضح کیا ہے، تاکہ ہم دنیا کے فریب سے بچ سکیں، دنیا کے دھوکے سے بچ سکیں اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کر سکیں۔
تو کتاب و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو دنیا اور آخرت کا جو پہلا رشتہ ہے، پہلا تعلق، ربط اور جوڑ ہے، وہ اس اعتبار سے ہے، اس حیثیت سے ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور اس کی منزل، اس دنیا کی منزل آخرت ہے۔ ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم سفر پہ ہیں، ہماری یہ زندگی سفر ہے، ہم اس زندگی میں ایک مسافر خانے کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی فرد ہے، جو بھی انسان ہے، دنیا کے اندر وہ انسان مسافر ہے اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم سب سفر میں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس وقت وضاحت کی کہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم سب اس کے مسافر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی، مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تکیہ بھی میسر نہیں، غربت اور ناداری، فقر و فاقہ، تنگ دستی کا یہ عالم کہ سونے کے لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تکیہ بھی میسر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشانات، حصیر کے نشانات چہرے مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، گال پر پڑے ہوئے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رونا آ جاتا ہے اس حالت میں دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، ما یبکیک، کہ عمر تم کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ روؤں؟ یہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں، دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزاریں، اور آپ کی یہ حالت، آپ کی یہ تنگ دستی، آپ کی یہ غربت، دنیاوی اعتبار سے آپ کا یہ فقر و فاقہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، کیوں نہ روؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس وقت کہا کہ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہو اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعہ جو ابو داؤد اور ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، دنیا کے اندر کس طرح انسان کو رہنا چاہیے اور یہ دنیا مسافر خانہ ایک انسان کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مالی ولی دنیا، صحابہ سے خطاب کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے؟ میں دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، جو ایک مسافر سفر پہ جاتا ہے، سفر پہ چلتا ہے، اور جب تھک جاتا ہے تو کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر وہ اپنے منزل کی طرف جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کی زندگی ہونی چاہیے۔ ایک انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو سفر میں وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، جب اس کا کام پورا ہو جاتا ہے تو وہ جلد اپنے گھر کی طرف لوٹنے کی فکر مند میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں ایک مومن کی زندگی، یہ جو سفر زندگی ہے، اس کو ختم کرنے کے بعد اپنے وطن اصل جو کہ جنت الفردوس ہے، ایک مومن کی زندگی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے بعد آخرت کی طرف لوٹ چلے۔ تو پہلا تعلق، پہلا جوڑ اور پہلا ربط اور پہلا رشتہ دنیا اور آخرت کا یہ ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور اس مسافر خانے کی منزل آخرت ہے۔ اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کا جو رشتہ ہے، جو ربط ہے، جو جوڑ ہے، اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا جیل خانہ ہے، اور آخرت اس قید خانے سے رہائی کا نام ہے، اس قید خانے سے آزادی کا نام ہے۔ دنیا قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ آپ بتائیے کہ جنت یہ کس قید خانے میں، دنیا کے قید خانے میں، جیل خانے میں ایک انسان کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ قید میں گھرے ہوئے شخص کو ہر وقت قید خانے میں، جیل خانے میں ایک انسان کو ہر وقت کمپرمائز کر کے زندگی گزارنا پڑتا ہے۔
समझौता करके ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। जेल में, कैद खाने में न मनपसंद का खाना मिलता है, न मनपसंद का पीना मिलता है, न मनपसंद का सोना मिलता है, न मनपसंद का बिस्तर मिलता है, न मनपसंद की खुशियां नसीब होती हैं, न मनपसंद का आराम मिलता है। हर लम्हा, हर वक्त एक कैद खाने में घिरे शख्स को हर वक्त कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है। वो जिस क्वालिटी का खाना चाहता है जेल में, उसको वो क्वालिटी का खाना नहीं मिलता। जिस क्वालिटी का वो रहना सहना और सुख चैन आराम चाहता है, वो तमाम की तमाम चीजें मुयसर नहीं होती। हर वक्त वो इंसान है कि कंप्रोमाइज और समझौता करके चलता है। तो जेल खाने की जिंदगी, कैद खाने की जिंदगी जहां समझौता का सबक सिखाती है, वहीं पर इस दुनिया में मोमिन को यह सबक सिखाती है कि मोमिन को भी उसी तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए। यहां ये दुनिया आरज़ुओं का घर है, यकीनन है। ये दुनिया तमन्नाओं का घर है, ये दुनिया लज्जतों का घर है, लेकिन यहां आरज़ुएं पूरी होने वाली नहीं है, यहां तमन्नाएं और ख्वाहिशें पूरी होने वाली नहीं है। अल्लाह ने कहा अमलिल इंसान मा तमन्ना। कुरान इंसान से सवाल करता है कि दुनिया में जो इंसान ख्वाहिश और जो तमन्नाएं लेकर के जीता है, क्या वो तमन्नाओं को पूरी तरीके से हासिल कर लेता है? नहीं हासिल कर पाता है। आपको इस दुनिया की जिंदगी में एक मोमिनाना जिंदगी अगर आप गुजारना चाहते हैं तो आपको हर वक्त कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा, समझौता करके चलना पड़ेगा। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने अरमानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी तमन्नाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी लज्जतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको हर लम्हा कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको हर लम्हा समझौता करके चलना पड़ेगा। और कैद में घिरे हुए शख्स को, कैद में घिरे हुए शख्स के लिए खुशी का लम्हा कब होता है, मुसर्रत का लम्हा कब होता है? जब वो कैद खाने से आज़ाद होता है, जब वो जेल खाने से आज़ाद होता है। जिस तरह एक कैद खाने में घिरे हुए शख्स के लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी मुसर्रत और शादमानी का लम्हा उस वक्त होता है जब वो कैद खाने से आज़ाद होता है, कैद खाने से रहा होता है, इसी तरीके से इस दुनिया में एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी मुसर्रत और सबसे बड़ी शादमानी की घड़ी उस वक्त होती है कि जब उसके पास मौत का फरिश्ता आता है। जब उसके पास मौत का फरिश्ता आता है, मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आता है, तो मौत का जो फितरी खौफ है, मौत का जो फितरी खौफ है, उस खौफ के बावजूद एक मोमिन मौत के वक्त एक बेहतरीन खुशी और लज्जत और सुकून को हासिल करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन को मौत के वक्त एक नेमत अता करता है, एक इनाम अता करता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फज्र के अंदर बयान फरमाया कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐसे ही मोमिनों के बारे में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जब किसी मोमिन का वक्त करीब हो जाता है, उसकी मौत का वक्त करीब हो जाता है और मलकुल मौत का फरिश्ता उसके पास आ जाता है, तो रहमत के फरिश्ते उसको बशारत देते हैं, खुशखबरी सुनाते और कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, चल लौट चल अपने रब की तरफ, चल लौट चल अपने रब की तरफ, और उस रब की तरफ जिस रब से तू राजी है और जो रब तुझसे राजी है, जिस रब से तू राजी है और जो रब तुझसे राजी है। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और ऐसे मोमिनों के लिए कहा जाता है कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल हो जा, तू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदों में शामिल हो जा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि मन अहब्ब लिक़ा अल्लाहि अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु, कि जो बंदा इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस बंदे से मुलाकात को पसंद फरमाता है। बुखारी की रिवायत। तो इस दुनिया और आखिरत का एक दूसरा रिश्ता यह है कि ये दुनिया कैद खाना है और आखिरत इस कैद खाने से आज़ादी का नाम है। एक तीसरा रिश्ता दुनिया और आखिरत का यह है कि ये दुनिया खेती है और हमारी यहाँ मिसाल एक किसान की है। ये दुनिया खेती है और हम सब की यहाँ हैसियत एक मिसाल के किसान की तरह है। जिस तरह किसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, मुशक्कत उठाता है उस फसल को लेकर के कि जिस फसल की उम्मीद में वो है कि खुशगवार जिंदगी को देखता है, उसी तरीके से इस दुनिया में हमारी मिसाल खेती की है। हमारी मिसाल इस दुनिया की जिंदगी खेती की है और हमारी मिसाल इस दुनिया में एक किसान की तरह है। इस दुनिया की जिंदगी में आप जो बोएंगे वही पाएंगे, इस दुनिया की जिंदगी में आप जो लगाएंगे वही पाएंगे,
اس دنیا کی زندگی میں اگر ہم اور آپ پھل کی فصل بوئیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن پھل کی فصل کو کاٹنے کی کوشش کریں گے اور کل پھل کی فصل کو انشاءاللہ کل قیامت کے دن کاٹیں گے. لیکن اگر اس دنیا کی زندگی میں اگر ہم اور آپ کانٹے کی بیج بوئیں گے تو کل قیامت کے دن یقین مانیں کہ ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن کانٹے کی فصل کاٹنی پڑے گی. اور یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہوگا, یہ نفس کا بہت بڑا فریب ہوگا کہ میں اس دنیا میں کانٹے کی بیج بو کے جاؤں اور کل قیامت کے دن یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں پھول کی فصل کاٹنے کا خواب دیکھ رہا ہوں. یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہوگا, یہ نفس کا بہت بڑا فریب ہوگا. یاد رکھیں اس دنیا کی زندگی میں ہم جو بوئیں گے, جو فصل لگائیں گے, وہی کل قیامت کے دن ہم کو اور آپ کو کاٹنا پڑے گا. سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں پر ہم اور آپ بوئیں گے کل قیامت کے دن وہی کاٹیں گے. جو آپ یہاں بوئیں گے وہی کل قیامت کے دن آپ کو کاٹنا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی آیت نمبر 20 کے اندر اس جانب اشارہ کیا, فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی کھیتی کرتا ہے, رہتا اس دنیا میں ہے, لیکن جو اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی کھیتی کرتا ہے, نزد لہو فی حرثہ, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس کی کھیتی میں اور مزید اضافہ کریں گے. ہم اور آپ ایک نیکی کرتے ہیں, ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی تک ملتا ہے, 10 گنا تک ملتا ہے, یہاں تک کہ 10 گنا سے 700 گنا تک مل جاتا ہے. تو اسی جانب اللہ رب العالمین کا اشارہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے کل اس کو ہم مزید اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے. لیکن جو اس دنیا کی زندگی میں دنیا کی کھیتی کرتا ہے تو ہم دنیا میں سے اس کو کچھ دے دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, لیکن کل قیامت کے دن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو پتہ چلا اس دنیا کی زندگی میں عبادت کے راستے میں, بندگی کے راستے میں, عبادت کے راستے میں, بندگی کے راستے میں, اللہ کی رضا کے راستے میں, خوشنودی کے راستے میں ہمیں کیسی محنت کرنی ہے. جس طرح ایک کسان اس دنیا کی زندگی میں صبح سے شام تک چلچلاتی ہوئی دھوپ کی شدت کو, چلچلاتی ہوئی دھوپ کی تمازت کو اور چلچلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی کو برداشت کرتے ہوئے محنت کرتا ہے, اپنی محنت پہ لگا رہتا ہے, بیج بوتا ہے اور فصل کی امید کرتا ہے, اسی طریقے سے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ایک کسان کی طرح محنت کرنی ہے. اگر آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں, اگر اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو ایک کسان کی طرح ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں محنت کرنی پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, کہ آخرت کے دور میں, جنت کی دور میں جس انسان کو اس کا عمل پیچھا چھوڑ دے, کل قیامت کے دن اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا, اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر ہماری زندگی میں نیکی نہیں ہے, ہماری زندگی میں عبادت نہیں ہے, ہماری زندگی میں تلاوت قرآن نہیں ہے, ہماری زندگی میں رب کی رضا نہیں ہے, ہماری زندگی میں رب کی خوشنودی نہیں ہے, ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے, ہماری زندگی میں ذکر و اذکار نہیں ہے, تو یاد رکھیں آپ چاہے کتنے بڑے باپ کے بیٹے کیوں نہ ہو, آپ کتنے بڑے عہدیدار اور منصب والے کیوں نہ ہو, آپ کتنے بڑے مالدار کیوں نہ ہو, کل قیامت کے دن عہدے اور منصب کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے ہاں فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کے ہاں فیصلہ ہوگا تو عمل کی بنیاد پر ہوگا, اللہ رب العالمین کے ہاں فیصلہ ہوگا تو عقیدے کی بنیاد پر ہوگا. جو اس دنیا میں ہم بوئیں گے کل قیامت کے دن ہمیں وہی فصل کاٹنی پڑے گی. اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کا جو ایک رشتہ ہے, ایک ربط ہے, ایک جوڑ ہے, وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے. دنیا دار الفنا ہے, دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے, دنیا بھی ختم ہونے والی ہے, دنیا بھی فنا ہونے والی ہے, اور دنیا کی ہر شے ختم ہونے والی ہے. یہاں کی نعمتیں آرزو ہیں, یہاں کی نعمتیں بھی ختم ہونے والی ہیں, یہاں کا سکھ بھی آرزو ہے, یہاں کا چین بھی عارضی ہے, یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں, یہاں کی عزتیں بھی عارضی ہیں, یہاں کے عہدے اور منصب بھی عارضی ہیں. جس طرح دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں, دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہے, اسی طریقے سے دنیا کی مصیبتیں بھی ختم ہونے والی ہیں, دنیا کے دکھ بھی ختم ہونے والے ہیں,
دنیا کی بیماریاں بھی ختم ہونے والی ہیں، دنیا کی تکلیف بھی ختم ہونے والی، دنیا کی ہر شے ختم ہونے والی۔ دنیا کے اندر جو کوئی آیا ہے اس کا مقدر فنا ہے، اس کا مقدر فنا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے انبیاء آئے، کوئی بچا نہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، کوئی بچا نہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم حکمراں آئے، کوئی بچا نہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے سکندر آئے، کوئی بچا نہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتور انسان آئے، کوئی بچا نہیں۔ کوئی نہیں بچنے والا اس دنیا کے اندر۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دوام کی زندگی نہیں دی۔ افإن مت فهم الخالدون، اور ایک دن آنے والا ہے کہ آپ کو بھی موت آنی ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جب مر جائیں گے تو کیا یہ کفار زندہ رہیں گے؟ کیا نہیں، ان کو بھی ختم ہونا ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ تو یہ دنیا دار الفنا ہے، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت دار البقا ہے۔ آخرت دار البقا ہے، آخرت کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے، آخرت کی کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں۔ وہاں کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، وہاں کی خوشیاں باقی رہنے والی ہیں، وہاں کی عزتیں باقی رہنے والی ہیں، وہاں کے عہدے اور منصب باقی رہنے والے، وہاں کا سکون باقی رہنے والا ہے۔ جس طرح آخرت کی خوشیاں باقی رہنے والی ہیں، آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، اسی طریقے سے آخرت کا عذاب بھی باقی رہنے والا ہے، آخرت کا دکھ درد بھی باقی رہنے والا ہے۔ دنیا اور دنیا کی ہر شے ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت اور آخرت کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے، آخرت اور آخرت کی ہر نعمتیں باقی رہنے والی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے سب کا سب باقی رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر ہر شے کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، دنیا کی ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی۔ تو دنیا کی ہر شے ختم ہونے والی ہے، دنیا دار الفنا ہے، اور آخرت کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے، آخرت دار البقا ہے۔ کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور آواز دی جائے گی۔ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جانور کی شکل میں لایا جائے گا موت کو، اور جنتیوں کو آواز دی جائے گی کہ جنتیوں ادھر دیکھو، جہنمیوں کو آواز دی جائے گی کہ جہنمیوں ادھر دیکھو۔ جنتی جھانکیں گے، جہنمی دیکھیں گے، اور اس موت کو جو کہ میڈھے کی شکل میں ہوگی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ کل قیامت کے دن موت کو بھی ذبح کیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، اور ذبح کرنے کے بعد ایک اعلان کرنے والا، ایک آواز لگانے والا، ندا لگانے والا کہے گا کہ جنتیوں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب جنت میں رہنے والے ہو، تم کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں تم ہمیشہ ہمیشہ تم دکھ کی اس مصیبت میں رہنے والے ہو، کبھی بھی تم کو موت نہیں آئے گی۔ تو پتہ چلا کہ دوسرا کنیکشن دنیا اور آخرت کا یہ ہے کہ دنیا دار الفنا ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت دار البقا ہے، آخرت اور آخرت کی ہر نعمتیں باقی رہنے والی۔ اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو جوڑ ہے، وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، آپ اچھا کرو یا برا کرو، آپ نیکی کرو کہ برے کام کرو، آپ خیر کرو کہ شر کرو، آپ بھلا کرو کہ برا کرو، آپ کو کرنا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں، جن کو نیکی کرنا ہے اللہ توفیق دیتا ہے نیکی کرتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین توفیق نہیں دیتا ہے وہ برا کام کرتے ہیں۔ آپ کو کرنا ہے، اچھا کریں یا برا کریں، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کا گھر ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، بدلے کا گھر ہے۔ آپ اس دنیا سے جو کچھ لے کر کے جائیے گا، جو کچھ کر کے جائیے گا، کل قیامت کے دن آپ کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ سورہ آل عمران کے در اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو مرنا ہے، اور اللہ نے فرمایا وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، مرنے کے بعد جب تم کل قیامت کے دن جاؤ گے تو تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورہ زلزال میں نے کہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس دنیا میں ایک انسان اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کا گھر ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، جیسا ہم کریں گے ویسا کل قیامت کے دن پائیں گے۔
اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کا جو رشتہ ہے، جو جوڑ ہے، جو تعلق ہے، اس سلسلے میں قرآن کریم ایک بہت اہم بات یہ کہتا ہے کہ دنیا ہر چاہنے والے کو نہیں ملا کرتی۔ اس بات کو ذرا غور سے سنا جائے کہ دنیا ہر چاہنے والے کو نہیں ملا کرتی، لیکن آخرت ہر چاہنے والے کو ملتی ہے۔ دنیا کے چاہنے والے کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ارب پتی بن جاؤں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ دنیا کا ہر چاہنے والے کو دنیا نہیں ملا کرتی، لیکن آخرت کا جو بھی انسان آخرت چاہے گا اس کو آخرت مل کر کے رہے گی۔ دوسری بات، دنیا ہم جتنی چاہتے ہیں اتنی نہیں ملتی، دنیا ہم جتنی چاہتے ہیں اتنی نہیں ملتی، ملے گی بھی تو اتنی نہیں جتنی ہم چاہتے ہیں۔ آخرت آپ جتنی چاہیں گے اتنی ملے گی انشاءاللہ۔ اور تیسری بات، دنیا کبھی کبھار بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے بھی آ جاتی ہے۔ دنیا کبھی کبھار بغیر محنت کے اور کبھی بغیر کوشش کے بھی آ جاتی ہے، لیکن آخرت بغیر کوشش اور بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ دنیا کا چاہنے والا چاہ کر کے بھی دنیا سے محروم رہ سکتا ہے، لیکن آخرت کا چاہنے والا چاہ کر کے بھی کبھی آخرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ان تینوں باتوں کو اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ اللہ نے کہا من اراد العاجلہ، جو صرف دنیا چاہتا ہے، جو صرف دنیا کی طلب میں رہتا ہے، جن کو صرف دنیا کی فکر ہے، عجلنا له، اللہ نے کہا ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے۔ کس کو دیں گے؟ اللہ نے کہا جس کو ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، جس کو ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، اور جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے۔ جتنا وہ چاہتا ہے ضروری نہیں کہ اتنا مل جائے، لیکن جتنا ہم چاہیں گے اتنا دیں گے۔ اور دنیا کے چاہنے والے بہت ہیں، دنیا کے چاہنے والے بہت ہیں، لیکن ان چاہنے والوں میں سے ہم ان کو دیں گے جن کو ہم چاہتے ہیں، اور جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیں گے۔ پھر وہ دنیا کی زندگی گزار لیں، موج مستی کر لیں، عیش و آرام کر لیں، پھر وہ ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، وہ رسوا اور ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو دنیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کہا، لیکن جو آخرت چاہتے ہیں، ومن اراد الآخرۃ، اللہ نے کہا جو آخرت چاہتا ہے، جو آخرت کا طالب ہے، آخرت کا طلبگار ہے، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے جس طرح کی کوشش ہونی چاہیے، جس طرح کی محنت ہونی چاہیے، اس طرح کی اگر وہ محنت کرتا ہے تو ہم اس کو آخرت دیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جب دنیا کا ذکر کیا تو وہاں پر کوشش کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب آخرت کی بات آئی، جنت کی بات آئی، تو اللہ رب العالمین نے کوشش کی بات کہی۔ آخرت بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتی، جنت بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتی۔ آخرت محنت چاہتی ہے، آخرت طرف چاہتی ہے، آخرت کوشش چاہتی ہے۔ بغیر کوشش کے آخرت نہیں ملے گی۔ دنیا آپ کو بغیر کوشش کے مل سکتی ہے، دنیا بغیر محنت کے آپ کو مل سکتی ہے، لیکن آخرت کے لیے کوشش شرط ہے، آخرت کے لیے محنت شرط ہے۔ ارے اور تو اور بغیر محنت کے پیغمبر زادوں کو بھی جنت نہیں ملا کرتی، بغیر محنت کے پیغمبر زادوں کو بھی آخرت نہیں ملا کرتی، انبیاء کی اولاد کو بھی بغیر محنت کے آخرت نہیں ملا کرتی، نبیوں کی بیٹوں کو بھی بغیر محنت، نبیوں کی اولاد کو بھی بغیر محنت کے جنت نہیں ملا کرتی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی ہیں، آپ کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، ان سے خطاب کر کے اللہ کے رسول نے کہا، بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار فانی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کہ فاطمہ اے میرے لخت جگر، نور نظر، تم دنیا میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کر لینا، تم دنیا میں میری جائیداد میں سے، میری مال و دولت میں سے اگر کچھ تم کو چاہیے تو وہ تم کو مل جائے گا، لیکن آخرت کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، آخرت کے لیے تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی، آخرت کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑے گی۔ تم اس وہم میں اور اس مگن میں مت رہنا کہ میں تمہارا باپ نبی ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، رسولوں کا سردار ہوں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے میں تمہیں بچا لوں گا، جہنم کے عذاب سے بچا لوں گا۔ نہیں، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا۔
کل قیامت کے دن تم ہوگی، تمہارا عمل ہوگا اور تمہاری نجات ہوگی. تو آخرت محنت چاہتی ہے، آخرت کوشش چاہتی ہے. تو اللہ نے کہا ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها، جو آخرت کا طلبگار ہے، آخرت چاہتا ہے اور جس طرح سے آخرت کے لیے محنت چاہیے، کوشش چاہیے، وہ کوشش کرتا ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کوشش اور محنت کا دار و مدار ایمان پر ہو، عقیدے پر ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ نے کہا ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی کوشش، جن کی لگن اور جن کی محنت کی اللہ رب العالمین کے ہاں قدر و قیمت ہے. تو پتہ چلا کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ بھی باتوں کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں دنیا اور آخرت کے سلسلے میں جو تصورات پیش کیے گئے ہیں، جو نظریہ پیش کیا گیا ہے، ان نظریات کو، ان تصورات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں اور محنت کرنے کی کوشش کریں، محنت اور لگن کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں تاکہ ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکے. یاد رکھیں یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے. جو اس کو منزل سمجھے گا وہ بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا. یہ دنیا قید خانہ ہے، جو اس کو رہائی اور آزادی والا گھر سمجھے گا وہ بہت بڑے نقصان میں رہے گا. یہ دنیا دار الفنا ہے، جو اس کو دار البقا سمجھے گا وہ برباد ہو جائے گا. یہ دنیا دار العمل ہے، جو اس کو دار الجزا سمجھے گا وہ تباہ ہو جائے گا. لہٰذا اس دنیا کو قید خانہ سمجھیں، اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں، اس دنیا کو دار الفنا سمجھیں، اس دنیا کو دار العمل سمجھیں اور اس دنیا کو دار الفنا ہونے کا اعتقاد رکھیں، عقیدہ رکھیں، نظریہ رکھیں، سوچ رکھیں، کیونکہ یہی نظریہ، یہی عقیدہ، یہی اعتقاد ہماری زندگی کا بیڑا پار لگائے گا اور ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بنائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی مجھ کہنے والی کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین دنیا اور دنیا کی فریب سے، اس کے دھوکے سے، اس کی سازشوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ کر. اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما اور پروردگار عالم اس دنیا میں اللہ رب العالمین ہمیں ایک ٹارگٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے. پروردگار عالم اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، قبر کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق دے، جنت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. پروردگار عالم جو مسلمان شرک و بدعات میں ملوث ہیں اللہ رب العالمین انہیں تو عقیدہ توحید کی سمجھ دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین.